الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. میرے معزز بھائی، بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سمجھائی. فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا دل سخت ہوتا اور آپ کا مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ جو آپ کے گرد بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، یہ آپ کی مجلس میں نہ آتے، یہ آپ سے دور ہو جاتے، بچھڑ جاتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بڑی نرمی تھی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اتنی نرمی تھی، اس پر مشتمل باضابطہ طور پر سیرت کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو نہارا گیا ہے. تو بہرحال اسلام جو پھیلا ہے، ایمان جو پھیلا ہے، وہ نرم مزاجی کی بنیاد پر، عمدہ اخلاقی کی بنیاد پر، اچھے کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے. سختی سے اسلام کو عروج کبھی نہیں ملا، نرمی سے ملا ہے. اسلام، مذہب اسلام شدت پسند نہیں ہے، نرم مزاج کو اسلام پسند کرتا ہے. تو مذہب اسلام کے کچھ ضابطے ہیں. جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ اندر تشریف لے آئیں. تو مذہب اسلام امن پسند ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، بردباری کو پسند کرتا ہے، سختی اور شدت کو پسند نہیں کرتا. اسلام نے ضابطے اور اصول دیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے اور اصول دیے ہیں، طریقے بتائے ہیں. یہاں تک کہ مذہب اسلام ہمیں ہر اعتبار سے سمجھا رہا ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے، احادیث نبویہ کے ذریعے سے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ اپنے غلام پر غصہ آیا، ناراضی ہوئی، تو اس پر لعنت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ صدیق بھی ہیں اور لعنت بھی کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور شرمندگی محسوس ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی تمہارا غلام ہے، تمہارے ماتحت ہے، تو نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیے، شدت اور سختی کے ساتھ نہیں۔ اگر آپ کوئی آدمی ہمارے یہاں مزدوری کرتا ہے، کاریگر ہے، یا ہماری ماتحتی میں کچھ کام کر رہا ہے، یا ہمارے گھر کا کام کر رہا ہے، ہمارا مکان تعمیر کر رہا ہے، یا ہمارے گھر کے کوئی کام کرتا ہے، یا ہمارے کھیت کا نوکر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ سختی اور شدت کو مذہب اسلام پسند نہیں کرتا، اور ظلم اور تشدد کو پسند نہیں کرتا۔ تو اپنے اندر نرم مزاجی، متحمل مزاجی، تحمل مزاج اپنانا چاہیے۔ ابو حمزہ ایک محدث گزرے ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا جو ہمسایہ تھا، ان کا پڑوسی، اس نے اپنے مکان کی دیوار پر یہ تحریر کر دیا کہ یہ مکان بکاؤ ہے اور میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شخص اس مکان کو خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے، اور اس مکان کی قیمت ہے 2000 دینار۔ 2000 دینار مکان کی قیمت ہے، اور میں مزید پلس میں 2000 دینار اور لوں گا، اس لیے کہ یہ ابو حمزہ کے ہمسائیگی کا حصہ ہے، یہاں ابو حمزہ پڑوس میں ہے جو بہت بڑے محدث تھے۔ لوگ 4-4 ہزار دینار لے کر کے اس کے مکان کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہو گئے۔ ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، اور میرے پڑوسی نے یہ تحریر کر دیا کہ میرا مکان فروخت ہونے والا ہے، کوئی خریدار ہو تو آ کر خرید سکتا ہے 4000 دینار دے کر۔ ابو حمزہ نے 4000 دینار اپنے کسی آدمی کے ذریعے اس آدمی تک پہنچائے، پڑوسی تک، کہ اس کو کہہ دو کہ یہ دینار ابو حمزہ کی طرف سے ہے، اور آپ اس مکان میں رہیے، مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، مذہب اسلام ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے؟ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب آدمی ہے، محتاج اور ضرورت مند آدمی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کریں، اس کی ضرورتوں کا خیال کریں، اس لیے کہ ہماری دیوار کے متصل جس آدمی کی دیوار ہے، وہ آدمی فقر و فاقہ سے عاجز اور تنگ آ رہا ہے، اور آپ خوش و خرم بھی ہیں اور اچھی خاصی غذائیں کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں، اور ادھر وہ فاقے سے تنگ اور عاجز آ رہا ہے، اس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی اس کو میسر نہیں ہے، اس کے پاس سردی کا لباس نہیں ہے، اور آپ پھر بھی اس کی فکر نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر آپ کی پکڑ ہوگی۔ ایک جامع ترین کتاب حدیث کی الترغیب والترہیب، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے چلتے وقت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ حکمت کی باتیں سمجھا دیجئے، مجھے کچھ میرے مفاد کی باتیں بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن سلیم، کسی کو گالی مت دینا۔ کیا فرمایا؟ پہلی نصیحت، کسی کو گالی مت دینا۔ یہاں تک کہ جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بعد میں نے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔
اور آتا ہے روایتوں میں کہ چاہیے کہ کسی مرغے کو بھی گالی نہ دے، اس لیے کہ اگر وہ صبح کے وقت میں آوازیں لگاتا ہے اور صبح کے وقت میں جو بانگ لگاتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ مسلمانوں کو اور نوجوانوں کو نماز کے لیے اٹھا رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے تو کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی، لیکن آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عوام الناس تو کیا علماء کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جو دین کی تبلیغ و اشاعت میں دن رات منہمک ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہماری زبانیں چلتی رہتی ہیں اور ان کو گالیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جو دین کو سمجھانے والے لوگ ہوتے ہیں، قرآن کریم کی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت جو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو گالیاں سنا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ہمیں کوئی ہمارے اندر افسوس بھی نہیں ہوتا اس چیز کا کہ ہم کس کے خلاف بول رہے ہیں۔ یہ بات اپنی ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہوتے ہیں علماء کرام، اور اگر ہمارا یہی مزاج رہا کہ ہم حضرات علماء کرام کے خلاف بولتے رہے، ان کے خلاف زبان درازیاں کرتے رہے، ان پر لعن طعن کرتے رہے، ان کو گالیاں دیتے رہے، تو پھر یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان نہ کر دیا جائے کہ ایک طرف گستاخ نبی بھی کھڑے ہو جائے اور گستاخ وارثین انبیاء بھی کھڑے ہو جائے۔ اس لیے کہ حضرات علماء کرام کا مقام کوئی عام مقام نہیں ہے، ان کو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، ان کو مقام اور مرتبہ رسول اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ برا بھلا کہتے تھے، اللہ کے نبی کے خلاف بھی لوگ بولتے تھے، لیکن کون لوگ بولتے تھے؟ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے منکر تھے، جن کو قرآن نے کہا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جن کو قرآن نے کہا کہ ان پر لعنت اللہ و رسولہ والمؤمنین، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، نیک لوگوں کی بھی لعنت ہے، وہ ملعون زمانہ ہوتے تھے جو اللہ کے نبی کے خلاف بولتے تھے۔ تو پھر تصور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والا ملعون زمانہ کہلاتا ہے، تو پھر وارثین انبیاء کے خلاف بولنے والا کیا کہلائے گا؟ کیا وہ ملعون زمانہ نہیں کہلائے گا؟ تو اس لیے اپنے ذہن میں یہ تصور رکھیے اور اپنے ذہن کو سمجھا دیجئے، اپنے دل و دماغ کو مستحضر کر دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے خلاف ہم بالکل زبان نہیں کھولیں، ہرگز نہ بولیں، اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کی کہ جابر بن سلیم کسی کو گالی مت دینا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت کی کہ جابر بن سلیم جب آپ کسی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، کسی سے ملاقات کرو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو، اپنے اخلاق اچھے پیش کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر عید کے لیے روانہ ہوئے تو ایک جنگل میں ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا، بل بلا رہا تھا، بیابان حصہ تھا، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور دوسرے بچے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، اچھے لباس پہنے ہوئے، جیب میں کچھ پیسے رکھے ہوئے خوش ہو رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کس لیے رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، میں یتیم ہوں، پہننے کے لیے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، پیٹ میں غذا نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، بھوک سے نڈال ہوں، اس شدت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے۔
اسے اچھے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی پکڑا کر کے پھر اس کو اپنے ساتھ لے کر کے چل دیے. اور پھر جب اسی راستے سے گزرے اور اس میدان سے ہوتے ہوئے جب گزرے تو دوسرے بچوں نے پوچھا کہ بھائی اب کیوں خاموش ہو، کس لیے خوش ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے، مجھے کپڑے پہنائے گئے، میرے پیٹ میں غذا نہیں تھی، مجھے کھانا کھلایا گیا، میرے سر پر باپ نہیں تھا، مجھے باپ محمد رسول اللہ کی صورت میں ملا ہے، اور میری ماں فوت ہو گئی تھی، مجھے ماں عائشہ صدیقہ کی صورت میں ملی ہے، مجھے بہن فاطمہ کی صورت میں ملی ہے، مجھے بھائی حسن اور حسین کی صورت میں ملے ہیں، تو پھر اب میں کس لیے ناراض ہوں، کس لیے رو؟ اب تو میں خوش ہوں، اللہ نے میری ضروریات کو پورا کر دیا. تو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی غربت کو سمجھا ہے، اور جہاں تک ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نصرت کی ہے. شاعر کہتا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی سیرت کو جب پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں مستقل طور پر، باضابطہ طور پر ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رئیس تھے، جو بھی آتا غریبوں کی نصرت میں چلا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مندوں اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، اور پھر امت کو سمجھایا بھی ہے. تو جابر بن سلیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیسرے نصیحت کی کہ جابر بن سلیم، کسی کو شرمندہ مت کرنا، کسی کو شرمندہ مت کرنا. مثلا کوئی آدمی ہے، کسی زمانے میں کسی نے کوئی جرم کیا، کوئی گناہ کر لیا، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اور پھر ہمیں اس کا پتہ چل گیا کہ اس نے جرم کیا تھا فلاں موقع پر، تو ہماری تو عادت ہے نا کہ بس علم میں آنا چاہیے کہ فلاں بندے نے کوئی جرم کیا ہے تو ہم اس کو بخشیں گے نہیں. یہ ہماری گھٹیوں میں رچ اور بس گیا ہے. ہمیں بس خبر ہونی چاہیے کہ کس آدمی کا کیا عیب ہے، اور بس بات کا بتنگڑ شروع. بلا وجہ کسی سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، خیر و عافیت ہوئی، فوراً کہیں گے صاحب آپ کو پتہ ہے اس شخص نے کیا کیا ہے، آپ کو علم ہے؟ ارے وہ تو بڑا مکار ہے، اس کو تو فلاں موقع پر ایسا میں نے دیکھا. حالانکہ بعض اوقات دیکھا بھی نہیں ہوتا، سنی سنائی بات پر شروع ہو جاتے ہیں اور پھیلا رہے ہیں، مجلسوں میں جا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے. بتائیے، میں تو اس کے تعلق سے نیک تصور رکھتا تھا، اچھا تصور رکھتا تھا. شروع ہو گئے. اور جب وہ آیا مجلس میں، اگر بالفرض اس نے کبھی کوئی جرم کیا ہوتا ہے تو اس مجلس میں، اس کے سامنے، اس کی موجودگی میں اسے شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں کی غیرت ہے؟ کیا مذہب اسلام کی یہی تعلیم ہے؟ کیا مذہب اسلام یہی سمجھاتا ہے؟ کیا مذہب اسلام اسی چیز کو نہارتا ہے؟ کیا مذہب اسلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہی تعلیم دی ہے کہ جب تم کسی معیوب آدمی کو جو عیب شدہ ہو، جس نے کوئی گناہ کر لیا ہو، کوئی جرم کسی سے سرزد ہو گیا ہو، تو اب اس کو شرمندہ کر کے رکھ دو؟ یہ شعور نہیں ہے، یہ انسانی غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق گزارے، اور اگر ہمارے علم میں آ جائے کہ کوئی شخص مجرم ہے، کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، تو اسے نظر انداز کر دے، بالکل کسی کا کوئی عیب ظاہر نہ کرے، بالکل کسی کا کوئی عیب ظاہر نہ کرے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، الغیبۃ اشد من الزنا،
غیبت زنا سے بڑھ کر ہے، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے، اور ہم بالکل بے خوف ہو کر کے غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ صاحب اگر وہ عیب اس شخص کے اندر موجود ہو تو کیا وہ پھر بھی عیب ہوگا؟ یعنی ہم کسی کے کسی عیب کو ظاہر کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے علم میں ہے کہ اس کے اندر یقیناً وہ عیب ہے، اور پھر ہم اس کو دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غیبت نہیں ہے، یہ تو حقانیت ہے، سچ ہے۔ تو لکھا گیا ہے کہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس شخص کے اندر وہ عیب نہ ہوتا اور پھر تم اس طرح کی باتیں کہتے تو وہ غیبت نہیں، پھر وہ بہتان ہوتا، پھر تو وہ الزام ہوتا، آپ نے جھوٹا الزام اس پر باندھا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ عیب ہے اور تم پھر جو ہے اس کو بیان کر رہے ہو تو پھر وہی تو غیبت ہے۔ اور اسی غیبت کے تعلق سے تو فرمایا گیا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، تو اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت جابر بن سلیم کو جو کی تھی وہ یہ تھی کہ کسی کو آپ شرمندہ مت کرنا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بوڑھا آدمی 70 سال سے حج پر جا رہا تھا، اور وہ مستقل حج پر جاتا اور تکبیر کہتا لبیک اللہم لبیک، تو آواز آتی کہ لا لبیک، قبول نہیں ہے، آپ کا حج قبول نہیں ہے۔ ایک نوجوان برابر میں کھڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ بزرگ محترم، جو آواز میں نے سنی ہے کیا وہ آپ نے بھی سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو 70 سال سے سنتا آ رہا ہوں، جو آواز آپ نے آج سنی ہے میں اس آواز کو 70 سال سے سنتا آ رہا ہوں۔ تو پھر اس نوجوان نے کہا کہ آپ پھر بھی آتے ہیں ہر سال حج کو؟ اس بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ اس در کے علاوہ دوسرا در کون سا ہے جہاں میں جاؤں؟ یہاں جو میں آ رہا ہوں 70 سال سے، اور میری حاضری پر یہ الفاظ آتے ہیں اور مجھے یہ آواز سنائی دیتی ہے لا لبیک، تو کیا اس کا مطلب میں یہ در چھوڑ دوں؟ اور اگر یہ در چھوڑ بھی دوں تو جاؤں کہاں؟ کوئی اور در ہے بھی تو نہیں۔ تو آواز آئی کہ آپ کے 70 سال کے حج قبول کر لیے گئے۔ آپ کے جو پچھلے 70 سال کے جو حج تھے جن پر یہ آواز آتی تھی کہ لا لبیک قبول نہیں ہے، تو آپ کے وہ 70 سال کے حج قبول کر لیے گئے۔ ایک واقعہ لکھا ہے بنی اسرائیل میں، ایک شخص تھا کفل نام کا، اور وہ شخص رئیس تھا، کافی امیر تھا، مالدار تھا، اور وہ روزانہ کسی غریب کی بیٹی کو خرید کر لاتا اور اپنے گھر میں رکھتا، اور پھر مستقل طور پر اس کے ساتھ رات گزارتا، اور یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ تو پھر اس لڑکی کو دیکھا کفل نے، جب اس کے قریب گیا تو وہ رو رہی تھی، بلبلا رہی تھی۔ کفل کے قدم رک گئے، نوجوان تھا، اس نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کفل، مجھے تیری باہوں میں میرے فقر نے جو ہے پہنچا دیا ہے، میں غریب ہوں، کھانے کے لیے میرے پاس روٹیاں نہیں ہیں، اور اس غربت کی وجہ سے میں تیرے پاس پہنچ گئی۔ کفل کے دل کے آئینے پر چوٹ لگی، اور اللہ سے توبہ کی، اور اللہ سے توبہ کرنے کے بعد میں
اس نے اس سے بھی گزارش کی کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، اور اس لڑکی کو روانہ کر دیا۔ اسی رات کفل کو موت آ گئی، اسی رات۔ اور پھر اس کے دروازے پر زمانے نے لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ تو چنانچہ ایک اور واقعہ ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد میں وہیں بیت اللہ میں سو گئے، تو خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس سال حج پہ تشریف لانے والے لوگوں کی تعداد 6 لاکھ تھی اور ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ حج پر آنے والے لوگوں کی تعداد 6 لاکھ تھی اور ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا، اور ان سب لوگوں کا حج ایک آدمی کی وجہ سے قبول ہو گیا جو حج پر آیا بھی نہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا کس کی بنیاد پر؟ کہا کہ دمشق کا ایک موچی، اس نے اپنی زندگی بھر کی کمائی حج کے لیے جو جوڑی تھی، اکٹھی کی تھی، وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک غریب کو دی، اور اللہ نے اس کو حج کا ثواب وہی عطا کر دیا، اور پھر باقاعدہ طور پر اس کی بنیاد پر، اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے تمام حاجیوں کے حج کو قبول کر دیا۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نکلے، اور نکلنے کے بعد میں دمشق کی طرف روانہ ہوئے کہ اس سے ملاقات کروں، اور جب ملاقات ہوئی تو عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا معاملہ بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب میری برسوں سے تمنا تھی، خواہش تھی کہ میں حج بیت اللہ پر روانہ ہوں، اور روانہ ہونے کے لیے میں نے رقم بھی جمع کی تھی، رقم بھی اکٹھی کی تھی، اور جتنی بھی رقم میں نے اکٹھی کی تھی، ایک روز ایسا ہوا کہ میرے پڑوس سے ایک اچھے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، تو اس موقع پر میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی نے کہا کہ پڑوس سے اچھے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، آپ وہاں سے کچھ کھانا لے آئے۔ تو جب میں لینے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ جو کھانا ہمارے یہاں پک رہا ہے یہ آپ کا اہل نہیں ہے، یعنی آپ اس کو کھا نہیں سکتے۔ عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ ہمارے گھر پر 7 روز سے فاقہ ہے، اور پھر میں باہر نکلا، جب فاقہ کے انتہا ہو گئی، حالت اضطرار کو ہم پہنچ گئے اور موت کے قریب پہنچ گئے، تو میں نے دیکھا کہ ایک کنارے پر گدھا مرا ہوا پڑا تھا، اس کا کچھ گوشت میں کاٹ کر کے لے آیا ہوں اور وہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ صاحب حیثیت ہے، یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، ہمارے لیے حلال ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کی تفصیل ہے باضابطہ طور پر، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، اگر کوئی آدمی حالت اضطرار کو پہنچ جاتا ہے فقر و فاقہ سے، تو وہ چیز جو حرام ہے زندگی بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ کوئی آدمی پیاس سے نڈال ہے، مر رہا ہے، تو وہ شراب بھی پی سکتا ہے، مستقل کی ڈرنک نہ بنائے بلکہ اس وقت میں، تاکہ اس کو حیات مل جائے، زندگی اس کی بچ جائے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے وہ واقعہ سنا، تو انہوں نے پھر جتنی بھی رقم اپنی جمع کی تھی وہ ساری کی ساری رقم اپنے پڑوسیوں کو دے دی۔ اس کے ذیل میں ایک بات کہوں گا کہ ہم میں سے جو لوگ رئیس ہیں، صاحب حیثیت مالدار ہیں، ہمارے مال کی جو قیمت ہے اور ہمارے مال کا جو منہ ہے وہ ادھر کھلتا ہے جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک غریب رہتا ہے، ضرورت مند رہتا ہے، یتیم رہتا ہے، حاجت مند رہتا ہے، جس کے تن پر بھی کپڑے نہیں ہیں، ہم اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیسے سینماؤں میں خرچ ہو رہے ہیں، ہمارے پیسے وہاں خرچ ہو رہے ہیں جہاں ہمارا نفس تقاضا کر رہا ہے، نفس کو لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ غریب کی بیٹی بوڑھی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یتیم اور بے سہارا لوگوں کے بچے سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت کے موقع پر ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہوتا، اور ہم اپنی مرضی اور اپنی عیاشیوں میں پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، طوائفوں کے کوٹھوں پر پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔
ہم سینماؤں میں پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ناچ گانوں میں پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں جہاں اللہ کی منشا بھی نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ شادیوں میں ہم لاکھوں میں پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور شادیوں کے موقع پر بھی غریبوں کو دعوت نہیں دیتے، ان لوگوں کو دعوت دیتے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ان لوگوں کا استقبال کرتے ہیں جو رئیس ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں۔ ہمارے آفس کے سامنے کوئی غریب آدمی ہم سے کوئی گفتگو کرنے کے لیے آ جائے تو اسے کہیں گے باہر کھڑا ہو جائے، اور اچھا لباس پہن کر کے کوئی آفس کے باہر آئے تو خود نکل کر کے آ رہے ہیں اس کا استقبال کے لیے، اور آ کر کے اسے بٹھا رہے ہیں عزت اور احترام کے ساتھ، اسے ناشتہ کرا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ خط لکھ دیتے تو میں خود ہی آپ کے یہاں حاضر ہو جاتا، آپ کسی کے ذریعے کہلوا دیتے میں آ جاتا۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کوئی دوسرا آدمی لمبا فاصلہ طے کر کے تم سے ملنے کے لیے آیا ہے اور تم جانوروں کی طرح جو ہے بے غیرتی تمہارے اندر پھیل گئی ہے کہ تم سے باہر انتظار کرا رہے ہو، اور ایک رئیس آدمی، امیر آدمی تم اسے بٹھا کر کے جو ہے اس کا استقبال کر رہے ہو۔ کیا وہ انسان نہیں ہے دوسرا؟ کیا وہ رسول اللہ کا امتی نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر حیا نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر نفس نہیں ہے، عزت نفس اس کے اندر نہیں ہے؟ کیا اسے رسوائی محسوس نہیں ہوتی؟ تو اللہ کے بندو حیا کرو، غیرت کرو، اور سب کا خیال کرو۔ اللہ نے مال دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق اڑا دو، اپنی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کرتے جاؤ۔ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو بھی ادا کرو، اور پڑوس میں کوئی غریب بچی رہتی ہے اس کے بھی حقوق کو ادا کرو، اور جتنے بھی لوگ غریب ہیں، مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو مال دیا ہے وہ عیاشیوں اور عیش و عشرت کے لیے نہیں دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے تاکہ ہم اس مال کو اس مقام پر خرچ کریں جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔